السلام علیکم ناظرین تحریک ساز عدالتی فیصلہ آ گیا جس کے بارے میں اپوزیشن جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اتنا تحریک ساز ہے کہ اس فیصلے کے بعد کسی کو آئین کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹوٹا ہوا آئین اچانک جڑ گیا اس فیصلے کے نتیجے میں، اور اب کسی طالع ازمہ کو، کسی سول یا ملٹری ڈکٹیٹر کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ آئین کو ہاتھ لگا سکے. فیصلے کے حوالے سے اس ایکشن کے نتیجے میں جو ری ایکشن آ رہا ہے، پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج اس ویڈیو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو سن کر آپ شاید اس نتیجے پر پہنچ سکیں کہ عمران خان کے ساتھ ہوا کیا. عمران خان کو کیا اس سارے معاملے میں ٹریپ کیا گیا ہے، کس نے ٹریپ کیا ہے، اور عمران خان اس اخلاص کے اندر ایسے گرفتار تھے ان باتوں کے اندر کہ وہ آگے سے نکلتے گئے. ایون الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا، پریزیڈنٹ کو خط لکھ دیا، عبوری حکومت بنانے کی باتیں ہو گئیں، نئے نام مانگ لیے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ساری چیزیں ریورس کیسے ہو گئی. پہلے فیصلے پہ آتے ہیں. ناظرین، جب فیصلہ آیا اور فیصلے سے پہلے 2 دن اگر آپ دیکھ لیں کہ اپوزیشن لیڈرز کی سٹیٹمنٹس کیا ہیں. اپوزیشن لیڈرز کی سٹیٹمنٹس بڑی خوفناک ہیں اداروں کے بارے میں. مثلا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اداروں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی گڑبڑ کر رہے ہیں، یعنی سارا ادارہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، 1-2 لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ رہ گئے ہیں تو وہ بھی اپنی وفاداری کا اظہار کریں. دوسرا پوچھا گیا کہ جی ابھی ادارہ اپنی وضاحت دے، باجوہ صاحب وضاحت دے، یعنی آرمی چیف سے وضاحت مانگی گئی. یہ صرف فضل الرحمان صاحب نے نہیں مانگی، بلکہ یہ بلاول صاحب نے بھی مانگی، شہباز شریف صاحب نے بھی مانگی، اور باقی بھی ان کے جو سیکنڈ ٹیئر کے جتنے لیڈرز تھے تمام پارٹیز کے، وہ سارے کے سارے مانگتے رہے سوائے ایم کیو کے. وہ شریف لوگ ہیں، وہ اپنا حصہ لیتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح کی وضاحتیں نہیں مانگتے کہ ہمیں وضاحت دیں، لیکن یہ بڑے لوگ ہیں، یہ وضاحتیں مانگتے رہے. اور بلاول صاحب بھی ڈی جی آئی ایس سے ہی وضاحت دیں، باجوہ صاحب وضاحت دیں، اور بھی پتہ نہیں کون کون وضاحتیں کہ آپ کا موقف کیا ہے. خیر، یہ فیصلہ آ گیا اور تحریک ساز فیصلہ، اور فیصلے کے نتیجے میں جو اثرات ہوں گے پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر اور آنے والے پاکستان کے مستقبل کے اوپر، یہ تو ظاہر ہے پوری قوم بھگتے گی. جوڈیشری اس کی جواب دہ ہوگی. میں اس پہ بھی بہت زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس فیصلے کے ساتھ جوڈیشری کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جو سوشل میڈیا کے اوپر سب سے بڑا تبصرہ ہو رہا ہے، سب سے بڑا گیلا جوڈیشری سے کیا جا رہا ہے. بڑے عرصے کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری پہ لوگوں کا اعتماد بحال ہونا شروع ہوا تھا. آج پھر ایک بڑی عوامی پاپولر پارٹی کے انٹرسٹ کے انگیز اس طرح کا 2 ٹوک فیصلہ، گو کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے آئین کی درستگی کر دی ہے، لیکن یہ فیصلہ کی ٹائمنگ ایسی ہے، فیصلے کے کنٹینٹ ایسے ہیں کہ اس پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے، اور شاید مجھے بھی ہو. اعتراض یہ ہے کہ اسی عدلیہ میں، اسی کورٹ میں، اسی سپریم کورٹ میں چند دن پہلے ایک صاحب گئے تھے جس نے کہا کہ جی یہ فارن فنڈڈ ایک تحریک عدم بات پیش کی گئی ہے، پاکستان کا رخ بدل دے گی، پاکستان کی وزارت خارجہ کا رخ بدلا جائے گا، ہمارے خارجہ پالیسی چینج ہو جائے گی، اور یہ ایک فارن فنڈڈ پاکستان کے اندر عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور پارلیمنٹ کے اندر خرید و فروخت ہو رہی ہے. سندھ ہاؤس میں منڈی لگی ہوئی ہے، لوگ خریدے چاہ رہے ہیں اور لوگ منحرف ہو چکے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس تحریک کو روکا جائے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ یہ لیٹر کیا ہے اور اس کے کنٹینٹ کیا ہے. اور سلامتی کونسل بھی اس کو انڈوز کر چکی ہے پاکستان کی، جس میں چاروں چیفز بیٹھتے ہیں. اچھا، اس ساری چیزوں کے جواب میں رجسٹرار سپریم کورٹ نے ریٹن لکھ کے دیا کہ ہم پارلیمنٹ کے افیئرز میں مداخلت نہیں کر سکتے. وہ صاحب ریٹ لے کے واپس آ گئے. ابھی اسی پارلیمنٹ کا کیس تھا، تفصیلی فیصلہ آ گیا، اور فیصلہ بھی اتنا زبردست کہ اسمبلیاں بحال، پرائم منسٹر ریورس، سارے وزراء بحال، اور 9 اپریل کو اجلاس ہوگا. اجلاس اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک پرائم منسٹر کا الیکشن نہیں ہو جاتا، اور پارلیمنٹ جب الیکشن کر لے، پرائم منسٹر الیکٹ ہو جائے، پھر اس کا حلف بھی لینا ہے، پھر وغیرہ. وہ پورا ایک شیڈول بھی جاری کر دیا. لوگ اس بات پہ حیران ہو رہے ہیں کہ ایک چیز اس میں مس ہو گئی ہے، کہ اس میں یہ اگر لکھ دیا جاتا کہ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنا کے 9 اپریل کو شام 6 بجے واپس نوٹیفیکیشن یہاں جمع کروائیں، تو یہ آرڈر مزید کمپلیٹ ہو سکتا تھا. خیر،
یہ تو سوشل میڈیا کے تبصرے ہیں، لوگوں کے جذبات ہیں، لیکن کچھ بنیادی باتیں ایسی ہیں جو اس کیس کے ساتھ بنیادی طور پہ جڑی ہوئی ہیں، جس کا اس میں شامل کرنا یا اس کا اس کا حصہ ہونا بڑا ضروری تھا۔ مثلاً ہارس ٹریڈنگ کے اوپر 7 ججز حضرات، جس طرح 5-0 کے ساتھ یہ فیصلہ آیا، اس میں کوئی 1-2 جج ضمیر کی روشنی میں یہ کہہ دیتے بڑا اچھا ہوتا کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، یہ ضمیر جو اچانک جاگ جاتے ہیں 25-30 کروڑ روپیہ لے کے، یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ کیا تماشا، اس کو بند کریں۔ بلاول ہاؤس میں کیا ہوتا رہا، لاہور کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہوٹلوں کے اندر بسوں پہ لوگوں کو بھر کے لے جایا جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تماشا بند کیا جائے۔ اسلام آباد کے اندر سندھ ہاؤس میں کیا ہوا، یہ تماشا بند کیا جائے۔ پھر اسی سے جڑا ہوا جو سب سے بڑا خوفناک خدشہ پوری قوم کا اس وقت بن چکا ہے، وہ لیٹر جو عمران خان نے لہرایا تھا۔ اس لیٹر میں کیا ہے، اس کے لیے کوئی کمیشن بنا دیا جاتا اور کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی، یہ گورنمنٹ بھی کوئی 10 دن 20 دن کام کر لیتی اور کورٹ کہتی کہ جی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو طریقہ عدم اعتماد ہے، یہ واقعی جو الزام لگ رہا ہے، اس میں تو پاکستان کی سیکیورٹی کا ایشو تھا، اس میں تو پاکستان کی عزت، رسپیکٹ اور فیوچر کا معاملہ تھا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معاملہ تھا۔ دیکھیے پاکستان رہے گا تو کوئی پرائم منسٹر بنے گا، کوئی چیف منسٹر بنے گا۔ اگر پاکستان خدا نخواستہ نقصان ہوتا ہے پاکستان کو، تو پھر چیف منسٹر، پرائم منسٹر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا، سب سے پہلے ہے ملک، یہ دھرتی اور اس کی عزت اور اس کی رسپیکٹ، جس کو قائم کرنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے چیف جسٹس صاحب کو شناخت ملی ہے، جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو شناخت ملی ہے، اور جس کی وجہ سے عمران خان کو شناخت ملی ہے، اور عمران خان آج وہ کیس لڑ رہا ہے۔ اس ملک کو بچانا، اس کو قائم رکھنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ پہلے دیکھ لیا جاتا 10 دن 20 دن ڈے اینڈ نائٹ اس کی ہیئرنگ ہوتی اور اس پہ پوری قوم کے خدشات ختم ہو جاتے، پوری قوم کو بتایا جاتا کہ بھائی یہ جو لیٹر آیا ہے واقعی اس میں سازش ہے، اور سپریم کورٹ کہتی جی ہم بھی کھڑے ہیں، ہم بھی حکومت وقت کے ساتھ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے کھڑے ہیں۔ اس پہ ایک لفظ نہیں بولا گیا، ایک لفظ نہیں لکھا گیا، اور چپ کر کے اس سے آگے گزر گئے۔ یعنی سلامتی کونسل کی جو میٹنگ تھی جہاں پہ چاروں چیفز تھے، ان سے کم از کم پوچھا جاتا کہ آپ نے اس کو سٹیپ کیا ہے، آپ نے کہا ہے یہ سازش ہے، پاکستان کے معاملے میں انٹرونشن ہے، رجیم چینج کا منصوبہ ہے، تو میرا خیال ہے بلوانے میں کیا حرج تھا۔ ان کیمرہ بریفنگ لے لی جاتی اور ان کو بلوایا جاتا کہ بھائی یہ بتائیں کہ یہ اگر سازش ہے تو اس کو پروف کریں، اگر سازش نہیں ہے تو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ کی فرنچائزیں بند کریں۔ روز غداری کا سرٹیفکیٹ نئے سے نئے کسی شخص کو جاری ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں کلیئر کرنا بڑی ضروری تھی۔ پھر حدیبیہ کیس ایک عدالتی تاریخ کی ایک عجیب و غریب مثال ہے، اس میں فیصلہ ساری دنیا کو پتہ ہے کیا ہوا۔ پھر سن اینڈ مارڈر ٹون کا آج تک ایک جوڈیشری کو ایک ایسا تمغہ ملا ہوا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جان نہیں چھوڑا، اگر اس کا مسئلہ کو حل نہیں کیا جاتا تو عدلیہ کی جان نہیں چھوٹ سکتی، عدلیہ کو اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے۔ بہت سارے کیسز، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ عدلیہ کو اس کے ساتھ ساتھ آنا بھی چاہیے اور آنا چاہیے بھی تھا، اور چلو دیر آئے درست آئے، ایک آئین صحیح ہو گیا، اب باقی چیزیں بھی ٹھیک کر لیں، سارے مارٹون کو بھی دیکھ لیں، باقی چیزیں جو خراب ہوئی ان کو بھی دیکھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی وضاحت اتنی ضروری ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جو بن رہے ہیں ان کے اوپر کیسز ہیں اور فرد جرم لگ رہی ہے، پرائم منسٹر جو بن رہے ہیں ان کے اوپر بھی فرد جرم ہے۔ آخر اتنی جلدی تھی کیا کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے کم از کم آپ یہی کہہ دیتے کہ کوئی صاف شفاف پارٹیوں کے اندر سے کوئی اور لوگ لے لیں، وہ بھی نہیں ہے۔ خیر، ہم تو فیصلہ آنے کے بعد اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، تجزیہ اپنا دے سکتے ہیں، لیکن آخری بات جو سب سے کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اطلاع یہ ہے کہ عمران خان جو بیچارہ بولا آدمی ہے، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں بولا، سادہ آدمی ہے، باتوں میں لگ جاتا ہے، پرخلوص آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو بات قانونی کو سناتا ہے وہ اس کے پیچھے بات پڑھتے ہیں، اور خاص کر ملک اور قوم کے نام کے اوپر آپ ایسے لوگوں کو بڑی جلدی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی میں ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا، مس گائیڈ کیا گیا، اور وہ اسی کانفیڈنس میں انہوں نے اسمبلی سے طریقہ بات فارغ کی،
उसी इत्मीनान में उन्होंने नया प्रोसेस सिलेक्शन का शुरू कर दिया। और वो इलेक्शन कमिश्नर जो पहले कहता था 3 महीने में इलेक्शन हम करवा देंगे, वो 6 महीने में चला गया, वो 7 महीने में। फिर उसने कहा जी हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते। और मेरे पास वो खबर मौजूद है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब कहाँ से मुबैना तौर पे डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उस तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन सिर्फ इतनी बात करूँगा कि इमरान खान साहब, अगर सियासत करनी है और यकीनन आपने करनी है, और आप एक पॉपुलर पार्टी के सरबराह हैं, तो खुदा के लिए ये बातों पे लगना छोड़ दें। ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैप कर रहे होते हैं, जो मिसगाइड कर रहे होते हैं, और आप बार बार मिसगाइड हुए हैं, बार बार ट्रैप हुए हैं। ये कंटेनर के ऊपर भी आप ऐसा करते थे, जो सबसे पहले आपके आके इतला दे देता था आप वो पर्ची पढ़ देते थे। अब भी जो सबसे पहले पर्ची दे देता है आप उसके पीछे चल पड़ते हैं। चीज़ों को हर एंगल से देखा करें, किसका रिएक्शन क्या होगा। अब ट्रैप करके आपके ऊपर आर्टिकल 6 का भी एक लटका दिया गया ख़तरा कि किसी वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज के लिए कोई इशू नहीं है, वो ये केस स्टार्ट कर सकती है कि या इनको तोड़ा गया, फलाना किया गया। तो आपको ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। ये वो चीज़ें हैं जो आगे चल के आपकी रहनुमाई करेंगी, आपको आगे बढ़ाएंगी। मेरा ख्याल है 4-5 साल के जो धक्के हैं और 22-24 साल की जो स्ट्रगल, उसने बहुत कुछ आपको सिखा दिया होगा, बहुत कुछ समझा दिया होगा। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर बैठ के आप नीचे से बहुत कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन हम तो ग्राउंड रियलिटीज़ को आप तक पहुंचा सकते हैं कि हालात सड़कों के ऊपर क्या है, सोसाइटी के ऊपर क्या है, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है और आम आदमी क्या सोच रहा है। बहरहाल इस फैसले के नतीजे में मेरी दुआ है, या इस तब्दीली के नतीजे में मुल्क और कौम के लिए बेहतरी आए। लेकिन अगर ये सारा कुछ इतना ही बेहतर था तो इन लोगों को जब भेजने वालों ने घर भेजा था तो फिर घर भेजने की ज़रूरत क्या थी। और आज हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि उस वक़्त आपने नवाज शरीफ को गिराने के लिए जो मैनेजमेंट की, अरबों खरबों रुपए लगाए, चैनल ख़रीदे, एहतसाब अदालतें, JIT, तमाशा, इस्लामाबाद में घर, खाना कहाँ से आना है, बंदे कहाँ से आने हैं, 126 दिन का धरना, तमाशा। और पाकिस्तान का जो पूरा पाकिस्तान का जो ढांचा था उसको हिला दिया गया, पाकिस्तान का फाइनेंशियली पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया गया। लेकिन जिस नवाज शरीफ को गिराना था वो पहले से भी बड़ा जिन बन गया, और आज वो जिन आपको खाना चाहता है और आप बचना चाहते हैं। उस वक़्त भी हालात ये थे कि चीनी सदर नहीं आ पा रहा, पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं, पाकिस्तान फाइनेंशियली पाकिस्तान का पटाखा चला दिया। और अब इस इमरान खान बेचारे को पीछे करने के लिए ये पॉपुलर हो गया, पीछे करने के लिए अब फिर एक दफ़ा पाकिस्तान की मैशत का पटाखा चलाया जा रहा है और पाकिस्तान की मैशत को तबाह किया जा रहा है। यानी इतना रूथलेस गेम और इतना रूथलेस खेल है कि इस सारे खेल में आम आदमी, मैं और आप और आम आदमी मुतासर हो रहा है, पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। 22 करोड़ अवाम सफ़र कर रहे हैं। ये एलीट क्लब है, ये तो कल भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं, आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। ये जो एलीट क्लास है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा पूसा इनका इशू नहीं है, इन्वेस्टर इनके पास होते हैं, ये खेल खेलते हैं। और ये खेल मेरा ख्याल है 74 साल से जारी है और आगे भी ये खेल इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन हम क्या करें, हम अपनी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।